السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عظیم مجاہد، شیر میسور ٹیپو سلطان کون تھے اور کیسے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی نیندیں حرام کری ہوئی تھیں۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1750 کو دیونہالی میں پیدا ہوئے۔ موجودہ دور میں یہ بنگلور دیہی ضلع کا مقام ہے، جو بنگلور شہر کے 33 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ ٹیپو سلطان کا نام آرکاٹ کے بزرگ ٹیپو مستان اولیا کے نام پر رکھا گیا۔ جب ٹیپو سلطان نے ہوش سنبھالا تو اس وقت انگریزوں کے ناپاک قدم تیزی سے پورے ہندوستان کی ایک کے بعد ایک دیگر ریاستوں کو رونتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ نظام حیدرآباد، مراٹھا اور آرکاٹ کی ریاست کو اپنے دام میں گرفتار کر چکے تھے۔ صرف ریاست خداداد ان کی راہ میں حائل تھی، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی آنکھوں میں برابر کھٹک رہی تھی۔ سلطان حیدر علی نے 17 سال کی عمر میں ٹیپو سلطان کو اہم سفارتی اور فوجی امور پر آزادانہ اختیار دے دیا، اور انہوں نے جلد ہی اپنی ذہانت، فراست اور اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں سے والد ماجد حیدر علی کا دل جیت لیا۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف دوسری جنگ جنوری 1779 میں لڑی۔ اپنے والد سلطان حیدر علی کی نگہداشت میں کرنل بیلی، کرنل بریتھ ویٹ، سرایسر کوٹ اور بریگیڈیئر جنرل جیمز اسٹوارٹ جیسے افسران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دوران جنگ دسمبر 1783 میں حیدر علی راہی ملک عدم ہو گئے۔ ٹیپو سلطان 27 دسمبر 1782 کو تخت نشین ہوئے۔ ایک طرف ٹیپو کو زرخیز قدرتی وسائل سے مالا مال ایک وسیع و عریض سلطنت اور مستحکم و منظم ریاست کے مالک ہونے کا شرف حاصل ہوا، تو دوسری جانب ریاست کے خلاف اندر اور باہر ریشہ دیوانیوں اور سازشوں کو ہوا دینے والے گروہ کی عداوت بھی ورثے میں ملی۔ ٹیپو سلطان ایک عظیم مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ پکے مسلمان تھے۔ وہ سادہ زندگی بسر کرتے اور شرعی لباس پہنتے تھے، اور آخری دور میں سبز رنگ کی دستار پہننے لگے تھے۔ نماز فجر کے وقت تلاوت کرتے اور پورے دن باوضو رہتے۔ نماز کے تو اتنے پابند تھے کہ جب شری رنگا پٹنم میں مسجد اعلیٰ کے افتتاح کا موقع آیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ امامت کون کرے گا۔ اس وقت اپنے عہد کے علماء اکرام اور مشائخ موجود تھے۔ یہ طے ہوا کہ نماز کی امامت وہ شخص کرے گا جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ کچھ دیر سکتہ طاری ہونے کے بعد سلطان آگے بڑھے اور کہا، الحمدللہ، میں صاحب تربیت ہوں اور نماز کی امامت کی۔ سلطان دور اندیش اور ایک اعلیٰ ایڈمنسٹریٹر تھے۔ ٹیپو سلطان نے مادر ہند کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے آزاد کرانے کے لیے ایک مضبوط محاذ تشکیل دینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ملک کی ہر چھوٹی اور بڑی ریاست، جے پور، جودھ پور اور نیپال وغیرہ کو اپنے ایلچی اور خطوط روانہ کیے۔ 23 جون 1785 کو مغل شہنشاہ شاہ عالم کی خدمت میں عریضہ لکھ کر انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے نظام حیدرآباد کو ہر پہلو سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نظام اور مراٹھوں نے ٹیپو کی بڑھتی طاقت کو اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھا اور انگریزوں سے اتحاد کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے ترکی، ایران، افغانستان اور فرانس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ ٹیپو سلطان نے محسوس کر لیا تھا کہ مغربی ممالک میں انقلاب برپا ہونے کے بعد انگریزوں کے پاس جدید اسلحہ اور ساز و سامان کا انبار ہے، اور ان کا مقابلہ پرانے اور فرسودہ جنگی ساز و سامان سے ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے انہوں نے انتہائی دور رس اثرات کی حامل فوجی اصلاحات نافذ کیں اور جدید تکنیک سے اپنی افواج کو آراستہ کیا۔ انہوں نے راکٹ ایجاد کیا جس نے انگریزوں کا دن کا چین اور رات کا سکون چھین لیا۔ انہوں نے نہ صرف پیدل بلکہ بحریہ کے بیڑے کو بھی اپنی فوج میں شامل کیا۔ بحریہ کا قیام سلطان کا ایک عظیم کارنامہ تھا۔ وہ ہندوستان کے ایک ایسے حاکم تھے جنہوں نے سب سے پہلے سمندری راستوں کی اہمیت کا احساس کیا اور اس کا باضابطہ نظم قائم کیا۔ ٹیپو سلطان نے ہندوستان کو غلامی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن غدار وطن اور ناموافق حالات کی وجہ سے ان کی تمام جد و جہد رائگاں گئیں۔
انگریزوں، مراٹھوں اور نظام حیدرآباد کے گٹھ جوڑ کے ساتھ ساتھ ان کے آستین کے سانپوں میر صادق، پنڈت پورنیا، میر نظام علی لنگڑا، بدر الزمان خان، میر معین الدین، میر قمر الدین، میر قاسم علی پٹیل اور میر نور الدین نے شیر میسور کو شہید کرا کر ہی دم لیا۔ سلطنت خداداد کو مٹانے کے لیے انگریزوں اور مہارانی میسور لکشما، مرہٹوں اور نظام کے درمیان 1761 سے لے کر 1796 تک ایک نہیں بلکہ متواتر سازشیں ہوئیں۔ علاوہ اس کے میسور میں ہندو راج قائم کرنے کے لیے رانی لکشما اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان مورخہ 1782 کو ایک معاہدہ بھی عمل میں آیا۔ میر صادق کی غداری میر جعفر کی طرح اس لیے منظر عام پر نہیں آ سکی کیونکہ وہ 1799 کو ہی جہنم رسید ہو گیا تھا، مگر پنڈت پورنیا کی غداری پوری دنیا کے سامنے آئی۔ میسور کی آخری جنگ کے دوران بغلی دشمنوں کی وساطت سے جب ٹیپو سلطان کی شکست یقینی ہو چکی تھی تو انہوں نے محاصرہ کرنے والے انگریزوں کے خلاف بھرپور مزاحمت کی اور قلعوں کو بند کروا دیا، لیکن غدار ساتھیوں نے دشمن کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور قلعے کے میدان میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ بارود کے ذخیرے میں آگ لگ جانے کے باعث مزاحمت کمزور ہو گئی اور اس موقع پر فرانسیسی افسر نے ٹیپو سلطان کو چترا درگاہ بھاگ جانے اور اپنی جان بچانے کا مشورہ دیا، مگر ٹیپو سلطان راضی نہ ہوئے اور 4 مئی 1799 کو میدان جنگ میں دلیری اور شجاعت کا لوہا منواتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انگریز جنرل ہارس کو جیسے ہی ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر ملی، وہ ٹیپو سلطان کی لاش کو دیکھنے آیا اور خوشی سے چیخ اٹھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ تو دوستوں، ٹیپو سلطان نے اتنی کم عمری میں اپنی بہادری اور شجاعت سے سب کو حیران کر دیا تھا۔ آپ ہند میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک مثالی شخصیت ہیں۔ تو دوستوں، ویڈیو کو یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ہم آپ سے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔